بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز والدین اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ اسٹوڈنٹس آف کلاس 7، آج ہم اردو الف کا سبق نمبر 14 پڑھیں گے، جس کا نام ہے آداب معاشرت۔ کیا نام ہے؟ آداب معاشرت۔ معاشرت کا مطلب ہے معاشرہ، رہن سہن کا طریقہ۔ ٹھیک ہے، معاشرت کس سے نکلا ہے؟ معاشرہ سے۔ تو معاشرت کا مطلب ہے رہنے سہنے کے اور آداب طریقے۔ آپ کو پہلے بھی ایک چیز سمجھائی گئی تھی کہ جب کسی لفظ کے نیچے زیر آتی ہے تو وہ کس کی ساؤنڈ ہوتی ہے؟ کا، کی اور کے کی۔ تو آداب معاشرت سے مراد ہے معاشرے میں رہنے سہنے کے طریقے۔ اسٹوڈنٹس، ہمارے پہلے دن کا کام ہے پڑھائی۔ پہلے دن کا کام ہے پڑھائی۔ آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 75 کھولیں گے۔ کتاب کا صفحہ نمبر 75 جی کھول لیا؟ ہاں جی۔ اب دیکھیں، ہم ریڈنگ کریں گے۔ اور اسٹوڈنٹس، ایک بات اور واضح کر دوں کہ سبق نمبر 13 تک آپ نے اسکول میں کام کیا تھا۔ یہ سبق آپ کا وہ کام ہے جو کہ اسکول میں نہیں کروایا گیا تعطیلات ہو جانے کے باعث۔ تو یہ آج ہمارا وہ چیپٹر شروع ہو رہا ہے جو کہ آپ نے اسکول میں نہیں کیا۔ تو بہت توجہ سے سنیے گا اور دھیان دیجیے گا مطلب پر، الفاظ، اس کے معنی پر، تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ جی شروع کریں۔ آداب ادب کی جمع ہے۔ کس کی جمع ہے؟ ادب کی، یعنی آداب جمع ہے اور اس کا واحد کیا ہے؟ ادب۔ آداب ادب کی جمع ہے اور اس کے معنی کیا ہیں؟ طور طریقے۔ آداب کے کیا معنی ہیں؟ طور طریقے۔ یوں آداب معاشرت سے مراد ہے معاشرے میں رہنے سہنے کے طور طریقے۔ یعنی آداب معاشرت سے کیا مراد ہے؟ معاشرے میں رہنے سہنے کے طور طریقے۔
ہم گھر پر ہوں یا اسکول میں، بازار میں ہوں یا دفتر میں، کسی تقریب میں ہوں یا سیرگاہ میں، سفر میں ہو یا حضر میں، غرض ہر جگہ ہمیں ان معاشرتی آداب کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ سفر یعنی کہیں جانا، اور حضر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قیام، کہ اگر آپ سفر کرتے ہوئے رک جاتے ہیں کہیں پر تو اسے حضر کہتے ہیں، یعنی قیام۔ قیام، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر بتایا ہوا ہے کہ ہمیں کن کن موقعوں پر آداب معاشرت کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو کن کن جگہوں پر ہے؟ گھر میں ہے تب بھی ہمیں آداب کا دھیان رکھنا چاہیے، اسکول میں ہیں، بازار میں ہیں، کسی دفتر میں ہیں، اگر ہم کسی تقریب میں گئے ہیں، کسی فنکشن میں گئے ہیں تب بھی، اگر ہم کسی سیرگاہ میں گئے ہیں تب بھی، اگر ہم سفر میں ہیں تب بھی ہمارا بات کرنے کا طریقہ اچھا ہونا چاہیے۔ حضر میں ہے یعنی اگر ہم نے کہیں پر قیام کیا ہے، کوئی بھی جگہ ہے، ہر جگہ پہ ہمیں اپنے معاشرتی آداب کا خیال رکھنا پڑتا ہے اور رکھنا چاہیے بھی، کیونکہ انسان کی شخصیت جو ہے، انسان کی شخصیت اس کے اخلاق سے پتہ چلتی ہے، اس کے بات چیت کے طریقے سے پتہ چلتی ہے کہ اس کا کسی اجنبی سے یا اپنے سے بڑے یا اپنے سے چھوٹے کے ساتھ کیا برتاؤ ہے، وہ کس طرح سے پیش آ رہا ہے، یہ سب انسان کی شخصیت کا حصہ ہے۔ تو معاشرے میں رہنے کے لیے ہمیں کچھ آداب بتائے گئے ہیں کہ ان پر اگر ہم عمل کریں تو ہم معاشرے میں ایک مقام، ایک عزت بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب انہوں نے کیا کہا ہے؟ ان آداب پر عمل کرنے والے کو مہذب، خوش اطوار اور شائستہ کہا جاتا ہے۔ یعنی جو آداب معاشرت کا خیال رکھتے ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ مہذب یعنی سلیقہ مند، خوش اطوار یعنی اچھے طور طریقے والا، اور شائستہ یعنی اچھا برتاؤ کرنے والا، ٹھیک ہے؟ یا مہذب یا خوش اخلاق میں ہی اس کے معنی آتے ہیں۔ تو جب ہم معاشرتی آداب کا خیال رکھتے ہیں تو لوگ ہمیں مہذب، خوش اطوار اور شائستہ سمجھتے ہیں اور ہمیں ان القابات سے پکارا جاتا ہے۔ جی، ہر معاشرہ چاہتا ہے کہ اس کے افراد معاشرتی آداب کا خیال رکھیں۔ ہر معاشرہ یعنی جس جگہ پر ہم رہ رہے ہیں، تو اگر ہم خود اچھے طریقے سے بات کر رہے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے آس پاس کے لوگ بھی اچھے طریقے سے بات کریں۔ تو ایک علاقہ، 2 علاقے یا 3 علاقے مل کے ایک سوسائٹی بن جاتی ہے، ایک معاشرہ بن جاتا ہے۔ تو اب اس میں کیا کہا ہے کہ ہر معاشرہ کی جو سوسائٹی ہے، جو علاقے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں کہ وہاں کے رہنے والے افراد معاشرتی آداب کا خیال رکھیں۔ یعنی جب وہ کسی سے بات کریں، کسی سے ملیں تو اچھے طریقے سے ملیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے والدین
اور اساتذہ ہمیں بچپن ہی سے آداب معاشرت کی تعلیم دیتے ہیں کہ جب ہم سیکھتے ہیں بولنا، جب یہ نہیں کہ ہم خود سیکھ جاتے ہیں، ہمارے والدین سب سے پہلے تو گھر میں پہلی تربیت والدین کی ہوتی ہے کہ وہ کرتے ہیں بچے کی، کہ وہ ہمیں صحیح اور غلط کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اگر ہم کچھ غلط کرتے ہیں تو وہ ہمیں ٹوکتے ہیں، اگر ہم اچھا کام کرتے ہیں تو ہمیں شاباش ملتی ہے۔ تو بچپن سے ہی سب سے پہلے ہمارے والدین، اور جب ہم اسکول جاتے ہیں تو اساتذہ ہماری تربیت کرتے ہیں۔ اور وہ کون سی تربیت ہوتی ہے؟ آداب معاشرت کی، کہ معاشرے میں رہنے کے آداب کیا ہیں۔ اب دیکھیں تربیت کیسے ہوئی۔ آپ جانتے ہیں، آپ جس کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا جو ایک طریقہ ہے بات کرنے کا، کیا آپ کی کلاس میں باقی بچوں کا ویسا طریقہ ہے؟ نہیں نا۔ آپ کا ایک اپنا وے آف لیونگ ہے، آپ کا ایک اپنا وے آف ٹاکنگ ہے، آپ کے ساتھ جو دوسری بچی یا بچہ بیٹھا ہے اس کا اپنا وے آف ٹاکنگ ہے۔ تو آپ کی کیا بات ہوتی ہے؟ آپ اگر کوئی آپ سے روڈلی بات کرتا ہے، بہت روکھے پن سے بات کرتا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو بہت ہی بدتمیز ہے۔ فوراً ایک امیج بن جاتا ہے نا، کیونکہ ہمارے اخلاق سے ہمارے اچھے یا برے ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ تو اگر ہم سے کوئی اچھے طریقے سے بات کرتا ہے تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں کہ یہ بہت اچھا شخص ہے، بچہ ہے یا بچی ہے۔ اور اگر وہ ہم سے تھوڑا روڈ ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ بہت بدتمیز ہے۔ ہوتا ہے نا ایسے کلاس میں؟ جی۔ تو اب دیکھیں ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہے، تو اسکول میں اساتذہ ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ ایک دوسرے سے کیسا سلوک کرنا ہے، ایک دوسرے سے کیسے بات کرنی ہے، آپ کے اٹھنے کا، آپ کے بیٹھنے کا، آپ کے بات کرنے کا طریقہ آپ کو سکھایا جاتا ہے، تاکہ جب آپ مزید بڑی کلاسز میں جائیں یا آپ اپنے رشتہ داروں سے جب ملیں تو آپ کے اندر اتنے اچھے طور اطوار ہونے چاہیے کہ لوگ خوش ہو جائیں کہ یہ بچہ بہت مہذب ہے یا یہ بچی بہت مہذب ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ والدین بھی بچوں کی تربیت کرتے ہیں اور اساتذہ بھی بچوں کی تربیت کرتے ہیں۔ سمجھ آ گیا؟ جی۔ اب کیا ہے، انہوں نے بتایا کہ وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہمیں معاشرے میں کس طرح رہنا چاہیے اور دوسروں کے ساتھ کس قسم کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ والدین ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں کیسے بات کرنی چاہیے، پھر جب ہم اسکولوں میں آتے ہیں تو اساتذہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں کیسے جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے۔ تو یہ سب آداب معاشرت ہے، یعنی معاشرے میں رہنے کے طور طریقے ہیں جو کہ ہمارے والدین اور ہمارے اساتذہ ہمیں سکھاتے ہیں۔ سمجھ آ گیا؟ جی۔ اب نیکسٹ دیکھیں، معاشرے میں رہنے والے تمام افراد کا ادب و احترام کرنا ضروری ہے، یعنی جو ہمارے ارد گرد لوگ رہ رہے ہیں ان سب کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا بہت ضروری ہے۔ اگر بڑے ہیں تو ان کا احترام کریں، اگر چھوٹے ہیں
تو ان سے شفقت سے پیش آئیں. اوکے. کوئی کسی مذہب، رنگ یا نسل سے تعلق رکھتا ہو، وہ کوئی سی زبان بولتا ہو، اس کا تعلق کسی بھی پیشے سے ہو، وہ گورا ہو یا کالا، امیر ہو یا غریب، اس کے ساتھ احترام سے پیش آنا ضروری ہے. اب دیکھیں، ضروری نہیں، آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ملک پاکستان جو ہے یہاں پر اکثریت مسلمانوں کی ہے، لیکن غیر مذاہب کے لوگ بھی بڑی آزادی سے اور پرسکون زندگی یہاں پر گزار رہے ہیں. تو اگر کوئی کسی اور مذہب کے شخص سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے تو مسلمان ہونے کے ناطے آپ کا فرض ہے کہ آپ اس سے اچھے طریقے سے بات کریں. اس میں رنگ بھی ہے، یعنی کوئی گورا ہوتا ہے، کوئی کالا ہوتا ہے. تو اگر کوئی گورا ہے تو اس سے اچھے طریقے سے بات کرنا، اور اگر کوئی کالا ہے تو اس کو حقارت کی نظر سے دیکھنا اس بات سے منع کیا گیا ہے. اور زبان بھی ظاہری بات ہے. اب دیکھیں، جیسے ہم پنجاب میں رہتے ہیں تو ہماری مادری زبان پنجابی ہے، سندھ میں رہنے والے لوگوں کی سندھی ہے، پشاور میں رہنے والوں کی پشتو ہے. ٹھیک ہے، کسی کی کوئی زبان ہے، کسی علاقے کے حساب سے زبان مختلف ہوتی ہے. تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کو کسی کی کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ اسے اشارتاً اور اچھے طریقے سے ادب سے سمجھا سکتے ہیں کہ اس کی بات سمجھ نہیں آئی، لیکن اس سے برا سلوک نہیں کرنا چاہیے. تو یہاں ہمیں بتایا گیا اس پیراگراف میں کہ چاہے کوئی بھی مذہب ہو، چاہے گورا ہو، کالا ہو، کسی بھی نسل سے تعلق رکھتا ہو، وہ کوئی بھی زبان بولتا ہو، ہمیں جو آداب معاشرت سکھائے جاتے ہیں وہ یہی ہیں کہ ہر ایک سے اچھے طریقے سے پیش آیا جائے. سمجھ آ گیا؟ جی نیکسٹ دیکھیں. معاشرے میں سب کو ہمیشہ راست بازی سے کام لینا چاہیے، دروغ گوئی سے احتراز کیا جائے، ہر حال میں سچ بات کہی جائے. احتراز کا کیا مطلب ہے؟ پرہیز. احتراز کا کیا مطلب ہے؟ پرہیز. اب دیکھیں یہاں پر آداب معاشرت بتائے جا رہے ہیں کہ معاشرے میں ہمیں کیسے رہنا چاہیے. تو سب سے پہلی لائن میں کیا کہا ہے؟ معاشرے میں سب کو ہمیشہ راست بازی سے کام لینا چاہیے. راست بازی کا مطلب ہے سچائی، سچ بولنا. راست بازی کا کیا مطلب ہے؟ سچائی، یعنی سچ بولنا. ٹھیک ہے، کہ ہمیں ہمیشہ سب کے ساتھ سچ بولنا چاہیے. اس کے بعد اگلی لائن کیا ہے؟ دروغ گوئی سے احتراز کیا جائے. دروغ گوئی کیا لفظ ہے؟ دروغ گوئی، اس کا مطلب ہے جھوٹ. دروغ گوئی کا کیا مطلب ہے؟ جھوٹ.
کہ ہمیں جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے. دروغ گوئی سے احتراز کیا جائے یعنی جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے، پرہیز کیا جانا چاہیے. ہر حال میں سچ بات کہی جائے کہ چاہے سچ بول کر آپ کو نقصان ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہر صورت ہر حال میں سچ بولنا چاہیے. سچ اور جھوٹ کی آمیزش نہ کی جائے. آمیزش کا مطلب ہے ملاوٹ. سچ جھوٹ کی آمیزش، آمیزش کا مطلب ہے ملاوٹ، کہ تھوڑا سچ بول دیا اور تھوڑا جھوٹ بول دیا اور جھوٹ اور سچ کو ملا دیا اور اس طرح سے کسی سے بات کر لی. اس بات سے بھی منع کیا گیا ہے کہ ہمیں سچ اور جھوٹ کو ملانا نہیں چاہیے. سچ کو جھوٹ یا جھوٹ کو سچ بنا کر کسی سے بات نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے فضول اور بے معنی گفتگو نہ کی جائے. یعنی ایسی گفتگو نہ کی جائے جو کہ فضول ہو، جس کا کوئی مطلب نہ ہو. بے معنی کا مطلب ہوتا ہے جس کا کوئی معنی نہ ہو. تو ایسی بات سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. اگر ضروری بات ہے تو کر لیں، اگر ضروری بات نہیں ہے تو خاموشی اختیار کر لیں. ٹھیک ہے. بولتے وقت بہترین الفاظ کا استعمال کیا جائے. یعنی جب بات چیت کی جائے تو اچھے طریقے سے بات کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ ہمارے بات کرنے سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور اچھے الفاظ کہ سننے والا متاثر ہو اور وہ بے ساختہ کہے کہ آپ نے میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے بات کی ہے. تو ہمیشہ بولتے وقت بہترین الفاظ کا یعنی اچھے الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے. نرمی سے بات کی جائے یعنی بات کرتے ہوئے ہمارا لہجہ نرم ہونا چاہیے. چیخ چیخ کر بولنا مناسب نہیں. یعنی اگر آپ نے کسی سے ویسے بات کر رہے ہیں، نارملی کسی کا حال احوال پوچھ رہے ہیں اور آپ چیخ چیخ کر بولنا شروع کر دیں کہ نام کیا ہے تمہارا، کیا کرتے ہو تم، تو دیکھیں یہ کیسے لہجہ ایک برا ہو جاتا ہے کہ سننے والا کہے گا یہ مجھ سے کس طریقے سے بات کر رہا ہے، اس کا تو لہجہ ہی درست نہیں ہے، یہ تو خوش اخلاق ہی نہیں ہے. تو بات کرتے ہوئے نرمی سے بات کی جائے، چیخ چیخ کر یا اونچی آواز سے نہیں بولنا چاہیے. سمجھ آ گیا؟ گالم گلوچ مہذب لوگوں کا شیوا نہیں. گالم گلوچ گالی دینا. گالم گلوچ کا مطلب ہے گالی دینا. مہذب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے خوش اخلاق کو کہتے ہیں. مہذب، خوش اخلاق. اور شیوا کا کیا مطلب ہے؟ طریقہ. شیوا کا کیا مطلب ہے؟ طریقہ. کہ گالی دینا خوش اخلاق لوگوں کا طریقہ نہیں ہے. کہ جو خوش اخلاق لوگ ہوتے ہیں، جو مہذب لوگ ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی کسی کو گالی نہیں دیتے. یہ ان کا طریقہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اخلاق سے گری ہوئی گفتگو سے پرہیز کیا جائے.
یعنی کوئی ایسی گفتگو نہیں کی جائے جس سے کسی کو برا لگے یا کسی کی دل آزاری ہو. تو ایسی بات نہیں کی جائے کہ دوسرا سننے والا انسان یہ کہے کہ یہ کتنے گندے طریقے سے بات کر رہا ہے یا یہ کتنے گندے الفاظ بول رہا ہے. تو ہمیں اخلاق سے گری ہوئی یعنی ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے جو کہ برے ہوں. ٹھیک ہے. کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس سے کسی کی دل آزاری کا پہلو نکلتا ہو. ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہمیں ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے کسی کو تکلیف ہو. دل آزاری کا مطلب ہوتا ہے تکلیف یا کسی کو برا لگنا، کسی کا دل دکھانا. تو دل آزاری کا مطلب ہے دل دکھانا یا تکلیف. کہ ہمیں ایسی گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے جس سے کسی کا دل دکھے یا کسی کو تکلیف ہو. تحقیق کے بغیر کوئی بات نہ کی جائے. تحقیق کا مطلب ہے کہ اگر آپ کو کسی کی کوئی بات پتہ چلی ہے تو آپ پہلے اس کے بارے میں جانیں. تحقیق کرنا، جانچ پڑتال کرنا کہ آپ اس کے بارے میں جانیں کہ کیا آپ کو جو بات بتائی گئی ہے وہ سچ ہے، وہ جھوٹ تو نہیں ہے، کوئی غلط بیانی تو نہیں کر رہا. تو اس لیے اگر آپ کو جیسے فرض کریں کہ آپ کلاس میں ہی بیٹھے ہیں، آپ دو آپس میں کلاس فیلوز بیٹھی ہیں یا بیٹھے ہیں اور تیسرا آ کے کہتا ہے کہ بھئی فلاں بچہ تمہیں اس طرح سے تمہارا نام بگاڑ رہا تھا یا تمہارے لیے غلط الفاظ استعمال کر رہا تھا. تو آپ سن کر ایک دم کہتے ہیں اچھا ٹھہرو میں ابھی جا کے پوچھتا ہوں، یا آپ کہتے ہو کہ میں ابھی جا کر پوچھتی ہوں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. پہلے آپ اس کے بارے میں جانیں کہ جو تھرڈ پرسن آپ کو آ کے آپ کے اور دوسرے بچے کے بارے میں بات کر رہا ہے کیا وہ سچ ہے. پہلے اس کے بارے میں جانچ پڑتال کریں، تحقیق کریں اور پھر بات کریں. اگر آپ تحقیق کرتے ہیں، جانچ پڑتال کرتے ہیں اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بتانے والے نے آپ کو جھوٹ بولا ہے تو پھر وہیں پہ بات ختم ہو جاتی ہے. ہاں اگر واقعی کسی آپ کی کلاس فیلو نے آپ کے بارے میں کچھ ایسا کہا ہے جو کہ غلط ہے اور تحقیق کرنے پہ ثابت بھی ہو گیا تو پھر آپ اسے اچھے طریقے سے منع کر سکتے ہیں کہ تم میرے بارے میں ایسے باتیں کر رہے ہو یا کر رہی ہو تو آئندہ ایسا نہ کرنا. سمجھ آ گیا؟ کیونکہ اخلاق یہی ہے کہ ہم اچھے طریقے سے بات کر رہے ہیں. اگر کوئی ہماری برائی کر رہا ہے تو اس برائی کے بدلے میں ہمیں برائی نہیں کرنی چاہیے بلکہ بھلائی کرنی چاہیے. اور یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ بھی تھا اور ہمیں بھی اسی طریقے پر عمل کرنا چاہیے. سمجھ آ گیا؟ جی اسٹوڈنٹس، اب آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 76 کھولیں گے. صفحہ نمبر 76 جی کھول لیا. اگر غلطی ہو جائے تو اس پر شرمندہ ہونا چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے. کہ اگر ہم سے کچھ غلطی ہو گئی ہے، یعنی آپ نے جان بوجھ کر نہیں کیا، لاشعوری طور پر آپ سے کچھ غلطی ہو گئی ہے تو آپ وہ غلطی یعنی نہیں کرنا چاہتے تھے اور پھر بھی ہو گئی، تو کیا آپ کا فرض ہے کہ آپ فوراً شرمندہ ہوں اور اپنی اس غلطی کی معافی مانگیں. ٹھیک ہے؟ اسی طرح اگر کوئی اپنی غلطی پر نادم ہو اور معافی کا طلبگار ہو تو اسے صدقے دل سے معاف کر دینا چاہیے. یعنی اگر کسی سے غلطی ہوئی ہے اور اس نے معافی مانگی ہے آپ سے، جیسے آپ کے بارے میں کسی نے کچھ غلط کہا ہے
اور آپ نے اسے کہا کہ تم نے مجھے کیوں غلط کہا ہے، تو وہ کہے کہ سوری، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں آئندہ ایسے نہیں کہوں گا یا آئندہ ایسے نہیں کہوں گی، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ شرمندہ ہے اور اس نے اپنی غلطی کی معافی مانگی ہے۔ تو آپ کا کیا فرض بنتا ہے کہ آپ بھی اسے پھر صدقے دل سے یعنی سچے دل سے معاف کر دیں۔ نادم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شرمندہ، اور صدقے دل سچے دل سے۔ ٹھیک ہے، ہمیں ہر کام میں متانت و وقار کا دامن پکڑنا چاہیے۔ جی، اب انہوں نے کیا کہا ہے کہ کوئی بھی ہم کام کر رہے ہیں تو ہمیں متانت و وقار، متانت کہتے ہیں سنجیدگی کو، ٹھیک ہے، اور وقار کہتے ہیں عزت کو، کہ ہم جب کام کر رہے ہوں تو ہم پوری سنجیدگی سے اور دل سے اس کام کو سر انجام دیں، اور کام کی بھی عزت ہوتی ہے، کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، کام کام ہوتا ہے۔ تو آپ دل میں ایک بنا کر ارادہ کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، ضروری نہیں کہ یہ کام چھوٹا ہے یا بڑا، کام کام ہے، تو کام کرتے ہوئے ایک تو سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے اور دوسرا عزت سے اس کام کو کرنا چاہیے۔ ہماری چال میں بھی متانت اور سنجیدگی کا ہونا ضروری ہے۔ اب اسٹوڈنٹس، میں نے، آپ جانتے ہیں کہ تعطیلات سے پہلے آپ کو اسلامیات کا ایک چیپٹر کروایا تھا، میانہ روی کروایا تھا نا؟ جی، اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہماری چال میں سنجیدگی ہونی چاہیے، کہ جب ہم چل رہے ہیں تو نہ تو بہت تیز چلیں، ٹھیک ہے، کہ جو ہمارے ساتھ چل رہا ہے ہم اس کی بھی پرواہ نہ کریں، اور نہ ہی ایسی مریل چال سے چلیں کہ جیسے کہ ہم پتہ نہیں کتنے صدیوں کے بیمار ہیں، بلکہ مناسب، ہمارے چلنے کا انداز مناسب ہونا چاہیے، نہ تو خوشی سے اچھلنا شروع کر دیں، چھلانگیں لگانا شروع کر دیں، اور نہ ہی اگر ہم غمگین ہیں، دکھی ہیں، یا ویسے ہی اگر ہم، ایک عادت ہوتی ہے بعض لوگوں کو کہ وہ بہت آرام سے چلتے ہیں، تو اس طرح سے بھی نہیں چلنا چاہیے۔ اگر آپ تندرست ہیں، آپ صحت یاب ہیں، تو آپ کو اپنی چال میں سنجیدگی اور متانت رکھنی چاہیے۔ غرور اور تکبر سے دور رہنا ضروری ہے، کہ غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ میں نے آپ کو میانہ روی میں ہی پڑھایا تھا کہ بعض لوگوں کے پاس روپیہ پیسہ، یا ان کی ایک انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہوتا ہے کہ ان کی ایک عزت ہوتی ہے، تو اس میں اس عزت کو پانے کے بعد اگر ان میں غرور آ جاتا ہے تو وہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور نہ ہی اگر ایک چیز آپ کے پاس موجود ہے اور کسی دوسرے کے پاس وہ چیز موجود نہیں ہے تو اس پر تکبر نہیں کرنا چاہیے، فخر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو عجز و انکسار پسند ہے۔ عجز کہتے ہیں عاجزی کو، عجز کسے کہتے ہیں؟ عاجزی کو۔ کہ اللہ تعالیٰ کو عاجزی بہت پسند ہے، جھکنا بہت پسند ہے، انکسار بہت پسند ہے، یعنی کسی بالکل نرم لہجے میں بات کرنا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی چیز سے نوازا ہے تو اس پر شکر ادا کرنا، نہ کہ اس پر غرور کرنا۔ جی، اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو پیدل چلنے والوں کا خیال رکھنا آپ کا فرض ہے۔ اب دیکھیں، یہ سب آداب معاشرت ہیں۔ اب یہاں پر بتایا ہے کہ بعض اوقات بارش کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے سڑکوں پر پانی جمع ہو جاتا ہے،
تو جو گاڑی چلا رہے ہیں ان کا فرض کیا ہے کہ وہ پیدل چلنے والوں کا خیال رکھیں۔ اب دیکھیں آگے انہوں نے بتایا ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کہ دھیان نہیں رکھتے۔ تو کیا بتایا ہے؟ بعض اوقات بارش کے دنوں میں سڑک پر پانی کھڑا ہو جاتا ہے، گاڑی چلانے والے افراد گاڑی کی رفتار کم کیے بغیر یہاں سے اس طرح گزرتے ہیں کہ پیدل چلنے والوں یا سائیکل پر سوار افراد کے لباس پر پانی یا کیچڑ کے چھینٹے پڑ جاتے ہیں۔ انہیں اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا کہ ان کی اس بے احتیاطی سے دوسرے کتنی بڑی اذیت کا شکار ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں اس میں پورا جو میں بھی آپ کو سمجھایا ہے کہ بارش کا پانی ہو یا ویسے پانی جمع ہو تو جب گاڑی والے تیزی سے گزرتے ہیں، انہوں نے ایک تصویر بھی ساتھ بنائی ہے کہ گاڑی والا تیزی سے پانی میں سے گزر رہا ہے تو پانی کیسے اچھل رہا ہے، اوپر کی طرف آ رہا ہے۔ تو جو اس کے پاس سے پیدل یا سائیکل پر گزرنے والے لوگ ہیں، جب وہ تیزی سے اپنی گاڑی کو پانی میں سے گزارتا ہے تو وہ چھینٹے پیدل چلنے والوں کے اوپر یا سائیکل چلانے والوں کے اوپر گر جاتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ جو پیدل چلنے والے ہیں انہیں کہیں پر بہت ضروری پہنچنا ہو، یا جو سائیکل پہ جا رہے ہیں وہ کسی اپنے کام پر جا رہے ہیں اور اس کے لیے صاف ستھرے کپڑے ہونا ضروری ہے، تو اگر گاڑی والے بے احتیاطی سے ان کے اوپر پانی کے چھینٹے پھینک دیتے ہیں یا کیچڑ پھینک دیتے ہیں تو انہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ان کی اس بے احتیاطی کی وجہ سے دوسرے لوگ کتنی زیادہ اذیت یعنی تکلیف کا شکار ہوئے ہیں۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گاڑی والے اپنا فرض پورا نہیں کرتے، اور پھر کیا ہوگا کہ ان کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا۔ سمجھ آ گیا؟ جی نیکسٹ ہے، دوسروں کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھیں۔ مثبت کا مطلب ہوتا ہے سیدھی، صاف، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا منفی غلط سوچ رکھنا، اور مثبت صحیح سوچ رکھنا، درست سوچ رکھنا۔ تو یہاں پہ یہ کیا ہے کہ دوسروں کے بارے میں غلط نہیں سوچنا چاہیے، نہ ہی ان کے بارے میں غلط کہنا چاہیے، بلکہ ہماری سوچ مثبت ہونی چاہیے، پازیٹیو ہونی چاہیے، درست ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ بدگمانی سے بچیں۔ بدگمانی یعنی کسی کے لیے اپنے دل میں برا سوچنا کہ ہو سکتا ہے وہ میرے ساتھ غلط ہو۔ آپ کو کنفرم نہیں ہے کہ وہ واقعی غلط ہے، لیکن آپ سوچ لیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ میرے ساتھ غلط کر رہا ہو۔ تو جب آپ کی ایک سوچ غلط منفی ہو جاتی ہے تو وہاں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بدگمانی۔ ٹھیک ہے؟ تو یہاں یہی کہا گیا ہے کہ ہماری سوچ مثبت ہونی چاہیے اور ہمیں بدگمانی سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح ہر سنی سنائی بات کو بلا تحقیق آگے پھیلانا بگاڑ کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ ابھی میں نے آپ کو یہ بات سمجھائی ہے پیچھے کہ تحقیق کیے بغیر بات نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کسی سے بات سنی ہے تو پہلے اس کے بارے میں تحقیق کریں، جانچ پڑتال کریں کہ واقعی وہ بات ہے یا نہیں۔ آج کل کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص بیٹھا ہے اور دوسرا شخص آ کے کہتا ہے کہ جی وہ تیسرے شخص نے آپ کے بارے میں ایسے کہا ہے، تو پہلا شخص کیا کرتا ہے کہ وہ اچھا میرے بارے میں ایسے کہا، اس کو تو میں ابھی صحیح کر لیتا ہوں، یعنی فوراً ہی غصے میں آ جانا اور مشتعل ہو جانا، اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ بلکہ کیا کرنا چاہیے کہ پہلے ہمیں جانچ پڑتال کرنی چاہیے۔ کبھی بھی
सुनी सुनाई बात पर, यानी ऐसी बात जो कि आपके सामने नहीं हुई बल्कि आपको बताई गई है कि ये बात ऐसे है, तो आप उसकी पहले तहकीक करें, फिर आप आगे जो भी मामला होगा उसको हल करने की कोशिश करें। क्योंकि सुनी सुनाई बात जो है और उस पर रिएक्ट कर देना, उस पर अमल कर देना एकदम से, वो किस चीज़ का बाइस बनता है? बिगाड़ का, लड़ाई झगड़े का बाइस बन जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि बात को बगैर जांचे परखे आगे ना फैलाया जाए। समझ आ गया जी? तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। आदाब मुआशरत का तकाज़ा है कि अगर कोई भाई दुख दर्द में मुब्तला हो तो उसके दर्द को महसूस किया जाए और उसके गम को बांटने की कोशिश की जाए। अब देखें मज़ीद आदाब मुआशरत क्या बताए गए हैं। सबसे पहली बात कि जितने भी मुसलमान हैं वो क्या हैं? आपस में भाई भाई हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बताया है इसमें कि मुआशरे के आदाब का तकाज़ा क्या है कि अगर हम अपने किसी भाई को दुख में, तकलीफ़ में देखते हैं तो हमें उसके दुख को खुद महसूस करना चाहिए। ऐसा महसूस करना चाहिए जैसे कि वो दुख दर्द उसे नहीं है बल्कि वो दर्द हमें है, और फिर उसके गम को बांटने की कोशिश करें। यानी उसके दुख को अगर आप दूर कर सकते हैं, उसको थोड़े यानी तसल्ली दे सकते हैं, या आप अगर वो माली तौर पे परेशान है तो आप उसकी माली मदद कर सकते हैं, तो ये सब आदाब मुआशरत का हिस्सा है जी। नेक्स्ट है हमसायों के साथ ख़ास तौर पर उम्दा सलूक किया जाए। उनके आराम व सुकून का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। मशहूर है हमसाया माँ जाया, इसलिए हमसायों के साथ ऐसा सलूक किया जाए जैसे वो हमारे ही कुंबे का हिस्सा हैं। अब देखें यहाँ पर हमसायों यानी पड़ोसियों के बारे बात की गई है कि हमें अपने पड़ोसियों के साथ बहुत अच्छा सलूक करना चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट्स एक चीज़ जहन में रखें कि खुदा ना खास्ता अगर कोई नागहानी आफत आती है या कोई ऐसी तकलीफ़ आती है जो कि अचानक से आपके ऊपर आ जाए, तो सबसे पहले आपका साथ देने के लिए आपके हमसाए खड़े होते हैं। आपका कोई रिश्तेदार है, आपका कोई जान पहचान का है, उसे आप जब तक फ़ोन करके नहीं बुलाएंगे वो नहीं आएगा, क्योंकि उसे तो नहीं पता कि आपको तकलीफ़ है। तो आपकी तकलीफ़ पर आपके साथ खड़े होने वाले कौन होते हैं? आपके हमसाए। तो इसलिए हमसायों से अच्छा सलूक करना चाहिए और उनके आराम व सुकून का ख्याल रखना कि आप अपने घर में अगर टेलीविज़न लगाते हैं या आप रेडियो लगाते हैं, गाने लगाते हैं या कुछ भी लगाते हैं, तो आवाज़ को इतना रखें कि आपके हमसाए उससे तंग ना हो या वो डिस्टर्ब ना हो कि आवाज़ ऐसी है, हो सकता है कोई बीमार हो, कोई बूढ़ा हो जो कि उस आवाज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इसलिए हमसायों के आराम व सुकून का ख्याल रखना चाहिए। अब यहाँ मिसाल दी है कि हमसाया माँ जाया। माँ जाया का क्या मतलब है? माँ जाया का मतलब होता है भाई, यानी वो भाई जिसको आपकी माँ ने पैदा किया है, यानी आपको भी आपकी माँ ने पैदा किया है और आपके भाई को भी। तो जैसे आप अपने सगे भाई के साथ सलूक करते हैं, आपको हमसाए के साथ भी वैसे ही सलूक करना चाहिए, क्योंकि वो आपके क्या हैं? भाई हैं। माँ जाया किसे कहते हैं? भाई को। तो हमसाए क्या हैं? आपके भाई हैं। तो आपको उनका भी ख्याल रखना चाहिए और बिल्कुल ऐसे ख्याल रखें जैसे आप वो
آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے کنبے کا یعنی آپ کے خاندان کا، کنبا کسے کہتے ہیں؟ خاندان، کہ وہ ہمارے ہی خاندان کا حصہ ہے، ہمارے بہت قریبی ہیں، اس طرح ہمیں ہمسایوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ جی، معاشرت کے آداب ہم سے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ کسی کو تضحیک کا نشانہ نہ بنایا جائے۔ تضحیک کا مطلب ہے ہنسی اڑانا، مذاق کرنا۔ تضحیک، ہنسی اڑانا یا مذاق کرنا، کہ ہمیں اب معاشرے کے مزید کیا آداب بتائے ہیں کہ ہمیں کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کسی کے ساتھ فضول مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ جب کسی کو بلانا ہو تو اس کا پورا نام لے کر پکاریں، ٹھیک ہے؟ یعنی ہم نے اگر کسی کو مخاطب کرنا ہے تو اس کے نام سے کریں، اس کو کسی اور نام سے نہ بلائیں یا اس کے نام کو بگاڑ کر نہ آواز دی جائے، ٹھیک ہے؟ کسی کا نام نہ بگاڑیں، یعنی میں نے ابھی آپ کو بتا دیا کہ ہمیں کسی کا نام بگاڑنا نہیں چاہیے۔ کسی کی تحقیر و توہین نہ کریں۔ تحقیر کہتے ہیں ذلیل کرنا اور توہین بے عزتی کرنا۔ تحقیر کیا ہے؟ ذلیل کرنا اور توہین بے عزتی کرنا۔ ٹھیک ہے؟ تو ہمیں کبھی بھی کسی کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے، ہمیں بے فضول کسی کی بے عزتی نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح کسی کی ٹوہ اور جاسوسی میں رہنا بھی بری حرکت ہے۔ ٹوہ کا مطلب جاسوسی میں ہی آ جاتا ہے کہ کسی کی بارے میں جاننا کہ اس کی کیا برائی ہے اور پھر اس برائی کو سامنے رکھ کر اس کے ساتھ بدسلوکی کرنا، اس بات سے منع کیا گیا ہے۔ اور نہ ہی دیکھیں، کوئی بھی اپنی زندگی گزار رہا ہے تو وہ اپنے طریقے سے گزار رہا ہے، ہمارا کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس کی ایک جو ذاتی زندگی ہے اس میں کوئی بھی یعنی ہم اس میں دخل اندازی کریں، کوئی عمل دخل ہمارا ہونا چاہیے یا ہماری کوئی دخل اندازی ہونی چاہیے۔ تو اس لیے کبھی بھی کسی کی جاسوسی یا کسی کی ٹوہ میں نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت بری حرکت ہے۔ غیبت کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ چغلی کو۔ اور چغلی کیا ہے کہ ہم کسی کے بارے میں اس وقت بات کریں جب وہ موجود نہیں ہے۔ اور اسلامیات میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ غیبت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ غیبت کرنا ایسے ہے جیسے کہ ہم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ یعنی اگر ہمارے کسی بھائی کا انتقال ہو گیا ہے تو ہم جیسے جانوروں کا کھاتے ہیں اس طرح گوشت کھا رہے ہیں ہم اپنے بھائی کا، اس کے مترادف ہے کسی کی غیبت کرنا۔ تو اس لیے غیبت کو گناہ کہا گیا ہے۔ ظاہری بات ہے، آپ دیکھیں انسانی گوشت تو گناہ ہے نا کھانا، تو جب ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں تو اس کو گناہ کا کہا گیا ہے کہ وہ گناہ ہے، کیونکہ غیبت کرنا ایسے ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ تو اس لیے غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ ان باتوں سے معاشرے میں انتشار اور افراتفری پھیلتی ہے، اس لیے ان سے بچنا ضروری ہے کہ جو بھی باتیں اوپر بتائی گئی ہیں کہ کسی کا مذاق اڑانا، کسی کو ذلیل کرنا، کسی کی بے عزتی کرنا، کسی کو غلط نام سے پکارنا، کسی کی جاسوسی کرنا یا غیبت کرنا، یہ سب ایسے معاملات ہیں جو کہ معاشرے میں انتشار کا باعث بنتے ہیں، افراتفری یعنی بے چینی، لڑائی
جھگڑے کا باعث بنتے ہیں، اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ جی نیکسٹ کہا ہے جب دوسرے مسلمان بھائی سے ملاقات ہو تو اس کے لیے نیک کلمات کا اظہار کیا جائے، یعنی جب ہم کسی دوسرے مسلمان بھائی سے ملیں، کسی دوسرے سے ملیں تو ہمیں اچھے الفاظ، نیک کلمات یعنی اچھے الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے، اور اسے کیا کہنا چاہیے؟ اسے السلام علیکم کہا جائے، یعنی جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم، اور السلام علیکم کا کیا مطلب ہے؟ تم پر سلامتی ہو، تو یہ بہت نیک کلمات ہیں، تو اس لیے ہمیں اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے اور السلام علیکم کہنا چاہیے۔ گھر اپنا ہو یا کسی اور کا، بغیر اجازت داخل ہونا جائز نہیں، یعنی اگر آپ اپنے گھر میں بھی جا رہے ہیں تو دروازے کو نوک کر کے جائیں، اگر کسی اور کے گھر جا رہے ہیں تو اس گھر میں تو تب تک نہیں جانا چاہیے جب تک کہ کوئی آگے سے دروازہ کھول نہ دے یا پوچھ نہ لے کون ہے، اور آپ ان کو بتائیں کہ آپ کون ہیں تو پھر آپ اندر جا سکتے ہیں۔ اور اگر اپنا گھر ہے تب بھی آپ اپنے دروازے کو نوک کریں، نوک کر کے پھر اونچی آواز میں آپ سلام کریں، یعنی السلام علیکم کہیں، تاکہ گھر میں جو لوگ موجود ہیں انہیں آپ کے آنے کا اور آپ کی موجودگی کا پتہ چل جائے۔ تو کبھی بھی دبے پاؤں یا خاموشی سے نہ تو اپنے گھر میں جانا چاہیے نہ کسی اور کے گھر میں جانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت حاصل کرنی چاہیے۔ ابھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اجازت، آپ نوک کریں، نہیں تو اونچی آواز میں السلام علیکم کہیں اگر اپنا گھر ہے، اور اگر کسی اور کا گھر ہے تو جب تک اجازت نہیں ملتی تب تک اس گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک کہا ہے کہ آپ اگر کسی کے گھر جاتے ہیں تو آپ دروازے کو 3 مرتبہ کھٹکھٹائیں، یعنی آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے نوک کیا، پھر اگر آواز نہیں آئی پھر ایسے نوک کیا، پھر تیسری مرتبہ آپ نے نوک کیا۔ اگر 3 مرتبہ نوک کرنے پر یعنی کھٹکھٹانے پر اندر سے کوئی آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ دل میں کوئی بھی بدگمانی لائے بغیر آپ وہاں سے واپس آ سکتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اندر جو شخص ہے وہ بیمار ہو، سویا ہوا ہو، یا وہ اسے نہ پتہ چلا ہو، تو اس لیے دل میں بدگمانی نہیں لانی چاہیے اور واپس آ جانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت حاصل کرنی ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کیا کہا ہے؟ اس کے بعد گھر والوں کو السلام علیکم کہیں۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے اجازت لیں، نوک کریں، اس کے بعد آپ جب گھر داخل ہوں تو السلام علیکم کہیں۔ والدین، رشتہ داروں اور اساتذہ کرام کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آنا فرض ہے، کہ ہمیں اپنے والدین سے بھی اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے، رشتہ داروں سے بھی اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے، اور اساتذہ کرام کے ساتھ بھی ادب و احترام سے پیش آنا ضروری ہے۔ سمجھ آ گیا؟ جی اسٹوڈنٹس، اب آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 77 کھولیں، صفحہ نمبر 77۔ جی اب آگے کیا بتایا ہوا ہے؟ یتیموں، لاوارثوں، محتاجوں، معذوروں، بے کسوں اور بے سہاروں کے کام آنا ہم سب کا فرض ہے۔ یتیم آپ جانتے ہیں کہ جن کے والد حیات نہ ہوں، لاوارث جن کا کوئی بھی نہ ہو، نہ ماں، نہ باپ، نہ بہن، نہ بھائی اور نہ ہی کوئی رشتہ دار، بالکل وہ لاوارث ہوں، انہیں اپنا یہ بھی نہ پتہ ہو کہ وہ کہاں کے ہیں اور کہاں کے نہیں ہیں، انہیں کچھ بھی پتہ نہ ہو، انہیں لاوارث کہا جاتا ہے۔ محتاج یعنی اگر کسی کو کوئی جو ہے محتاجی ہے، کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی اس محتاجی کو دور کیا جائے۔ معذور ہے، اگر اس کے
پاؤں کا کوئی مسئلہ ہے، ہاتھ کا ہے، آنکھ کا ہے، کان کا ہے، وہ سن نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا یا وہ چل نہیں سکتا، تو ایسے لوگوں کے کام آنا ہم سب کا فرض ہے۔ بے کسوں کے، یعنی جس کا کوئی سہارا نہ ہو، جس کی کوئی مدد نہ کرنے والا ہو، ان سب کے کام آنا ہم سب کا فرض ہے۔ معاشرتی آداب میں عہد کی پاسداری کرنا بھی شامل ہے۔ عہد کسے کہتے ہیں؟ وعدہ۔ تو عہد کی پاسداری یعنی وعدہ پورا کرنا۔ تو معاشرتی آداب میں کیا ہے؟ وعدے کو پورا کرنا بھی شامل ہے کہ اگر آپ کسی سے کوئی وعدہ کرتے ہیں تو آپ اسے پورا کریں، اگر آپ اسے پورا نہیں کرتے تو وہ پھر بددیانتی میں یا خیانت میں آ جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ ہمارے دین میں ایفائے عہد کی سخت تاکید کی گئی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جب کسی سے وعدہ کریں تو اسے پورا کریں۔ ایفائے عہد، وعدے کو پورا کرنا۔ ایفائے عہد کیا ہے؟ وعدے کو پورا کرنا۔ تو جب بھی ہم کسی سے کوئی وعدہ کریں تو ہمیں اسے ضرور پورا کرنا چاہیے۔ جی نیکسٹ ہے صفائی اور پاکیزگی بھی معاشرتی آداب میں شامل ہے کہ ہمیں اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، اور اگر روز نہیں، گرمیوں میں تو روز نہا لیتے ہیں، سردیوں میں ایک دن چھوڑ کے ایک دن نہانا، اور اپنے ناخن تراشنا، اور اپنی صفائی میں یہی آ جاتا ہے کہ صاف ستھرے کپڑے پہننا، ناخن تراشنا، بال کٹوانا، اور اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا، صاف ستھرے کپڑے پہننا، یہ انسان کی خود کی صفائی ہے۔ اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو، یعنی اپنے گھر کو، اپنے کمرے کو، اپنی گلی کو، اپنے محلے کو صاف ستھرا رکھنا، یہ بھی معاشرتی آداب میں شامل ہے۔ ہمیں اپنے لباس اور گھر بار کے علاوہ اپنے گلی، محلے، اسکول، دفتر، گاؤں اور شہر کو بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ میں نے بتا دیا ابھی آپ کو کہ گلی محلے کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، اپنے اسکول کو، ہم جس جگہ پر کام کر رہے ہیں، ہم جس جگہ پر رہ رہے ہیں، وہ گاؤں ہے یا شہر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کسی جگہ پر جا رہے ہیں اور اگر ہم کچھ کھا رہے ہیں تو ہمیں راستے میں اس کا کاغذ نہیں پھینکنا چاہیے، بلکہ اس کو ڈسٹ بین میں یعنی کوڑا دان میں ڈالنا چاہیے۔ اگر ہم ان معاشرتی آداب پر دل و جان سے عمل کریں تو ہمارا معاشرہ زمین پر جنت کا نمونہ پیش کرے گا۔ یعنی اب یہ پورے چیپٹر میں ہم نے جو آداب پڑھے ہیں، اگر ہم ان پر عمل کرتے ہیں اور دل سے عمل کرتے ہیں تو پھر ہمارا معاشرہ بالکل ایسے بن جائے گا جیسے کہ ایک جنت ہو، کہ جنت کی خوبصورتی کے بارے آپ پڑھتے ہیں کہ جنت بہت خوبصورت ہے، وہاں پر بہت آرام و سکون ہے، میوے ہیں، اور بہت یعنی ایک ہمارے ذہن میں جنت کا ایک بہت اچھا ایک تاثر ہے کہ جنت بہت اچھی چیز ہے۔ تو ضروری نہیں کہ ہم صرف یہ سوچیں کہ ہم نے اللہ کے پاس جا کے جنت لینی ہے، بلکہ اپنی دنیا کو بھی ہم جنت بنا سکتے ہیں۔ وہ کیسے بنے گی؟ جب ہم معاشرتی آداب کا خیال رکھیں گے۔ ہر کوئی اطمینان اور سکون سے زندگی گزارے گا، ہر کسی کے حقوق محفوظ ہوں گے، اس سے معاشرہ پھلے پھولے گا اور ہمارا پیارا وطن ترقی کرے گا۔ کہ یہ سب معاشرتی آداب سے ہی ممکن ہو سکتا ہے کہ لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، امن و سکون ہوگا، کسی کا حق نہیں مارا جائے گا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اس طرح کیا ہوگا کہ ہمارا معاشرہ مزید بڑھے گا اور ترقی کرے گا۔ تو اسٹوڈنٹس، میں امید کرتی ہوں کہ یہ سبق اب آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ یہ ہماری پڑھائی مکمل ہو گئی ہے اور ساتھ ہی پہلے دن کا کام مکمل ہو گیا ہے۔